جذبہ جہاد کی وجہ سے آگے بڑھ گئے، آپ کا پیٹ آگے نکلا ہوا تھا، اللہ کے نبی کے ہاتھ کے اندر چھڑی تھی، اور حضور علیہ تحیت والسلام نے صفوں کی درستگی فرماتے ہوئے نا حضرت سواد کے پیٹ کے اوپر چھڑی ماری۔ اب توجہ میری طرف رکھیے گا، جب چھڑی ماری نا حضرت سواد نے حضور کی بارگاہ میں عرض کیا، یا رسول اللہ تحیت والسلام، آپ نے مجھے تکلیف دی ہے، میں اس کا بدلہ لینا چاہتا ہوں۔ حضور کو اللہ نے عدل انصاف کا پیکر بنا کر بھیجا، حضور نے اپنا پیٹ سامنے کر دیا، فرمایا کیا سواد تم بدلہ لے لو۔ اب حضرت سواد نے کیا بدلہ لیا؟ جب اللہ کے نبی نے اپنا پیٹ پیش کیا نا، حضرت سواد حضور کی طرف لپکے اور لپک کر حضور کے پیٹ کو بوسہ دے دیا اور اپنے جسم کو حضور کے جسم کے ساتھ مس کر دیا۔ میرے نبی نے حضرت سواد سے پوچھا، اے سواد، یہ تو جنگ کا مقام ہے، یہاں تو جنگ ہونے والی ہے، ایسے مقام پر تو کسی کو بہن یاد آتی ہے، کسی کو بھائی یاد آتا ہے، کسی کو والدہ یاد آتی ہے، کسی کو باپ یاد آتا ہے، تم نے ایسا عمل کیوں کیا؟ حضرت سواد نے کیا جواب دیا؟ عرض کرنے لگے، یا رسول اللہ تحیت والسلام، میری یہ خواہش اور تمنا تھی کہ جب میری زندگی کی آخری لمحات ہوں اور میرا جسم آپ کے جسم کے ساتھ مس ہو جائے، اللہ آپ کے جسم کی برکت سے مجھے جنت عطا فرما دے۔ یہ تو صحابہ کا عقیدہ تھا۔ آج اگر آپ چلے جائیں حضور کے روضہ پاک کے سامنے، لاکھوں کی تعداد میں پیسے لگا کے ہم لوگ عمرہ اور حج کرنے کے لیے جاتے ہیں، وہاں کے لوگ ہمیں حضور کی روزیاں، حضور کے روضہ پاک کی جالیاں نہیں چومنے دیتے، وہاں ہاتھ نہیں لگانے دیتے، کہتے یہ شرک ہے۔ بھائی تمہیں شرک نظر آئے گا، صحابی کو شرک نظر نہیں آیا؟ جس کے سامنے حضور سامنے موجود تھے، جس کا عقیدہ یہ تھا اگر میری مغفرت و بخشش بھی ہوگی تو حضور کے جسم کے توسل سے ہوگی، لہذا حضرت سواد نے حضور کے جسم کے ساتھ اپنا جسم مس فرمایا اور عرض کیا کہ یا رسول اللہ تحیت والسلام، اللہ آپ کے جسم کی برکت سے مجھے جنت عطا فرما دے گا۔ جب یہ سب بندی ہو گئی، پھر حضور اکرم علیہ تحیت والسلام اپنے اس عریشے کے اندر چلا گئے، وہ چھپڑ جو حضور کے لیے تیار کیا تھا۔ اب توجہ میری طرف رکھیے گا، اور چھپڑ میں حضور کے علاوہ اور حضرت ابوبکر کے علاوہ کوئی نہیں تھا۔ ادھر جنگ شروع ہو جاتی ہے، اللہ آپ کو غزوہ بدر لے جائے، وہ میدان دیکھیے گا، ایک طرف کفار اور دوسری طرف مسلمان ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، میں لڑ کے پھر اس عریشہ میں آتا، اس چھپڑ میں آتا، یہ چھپڑ میں اللہ کے نبی جلوہ افروز تھے، حضور کا سر سجدے کے اندر تھا، اللہ کی بارگاہ میں دعا مانگ رہے تھے، یا حی یا قیوم برحمتک استغیث۔ یہی اللہ کے نبی کی زبان کے اوپر وظیفہ جاری تھا، یہاں تک پھر لوٹے، حضور نے ساری رات سجدے کے اندر گزار دی، یہاں تک یہ بات کہی، یا اللہ میرے ساتھ جو وعدہ کیا تھا اس وعدے کو پورا فرما۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، حضور اس قدر اللہ کی بارگاہ میں روتے ہیں، حضور کی چادر مبارک حضور کے کندھے مبارک سے نیچے گر جاتی ہے۔ حضرت ابوبکر کہتے ہیں، میں حضور کی چادر کو اٹھایا، حضور کے کندھوں پہ رکھا، میں نے اس کیا، یا رسول اللہ تحیت والسلام، بس کریں بس کریں، اتنی اللہ کی بارگاہ میں التجا نہ کرے، اللہ آپ کی دعا کو قبول فرما لے گا۔ جہاں تک آسمان سے آواز آئی، اذ تستغیثون ربکم فاستجاب لکم انی ممدکم بألف من الملائکۃ مردفین۔ حبیب، ہم نے آپ کی دعا کو قبول فرما لیا اور 1000 فرشتوں کے ساتھ آپ کی مدد فرما دی گئی۔ اب یہ 1000 فرشتے جب غزوہ بدر میں اترے، بلکہ قرآن نے 1000 فرشتوں کا ذکر نہیں کیا، قرآن تو 3000 فرشتوں کا ذکر بھی فرما رہا ہے، قرآن تو 5000 فرشتوں کا ذکر بھی فرما رہا ہے۔ یہ ایک فقط غزوہ بدر ہی تھا جس کے اندر اللہ نے فرشتوں کو نازل فرمایا۔ بھائی فرشتہ تو ایک بھی آ جاتا تو کافی تھا، قرآن نے تو ہزاروں کی تعداد کے اندر فرشتوں کا ذکر کیا، ہزاروں کی تعداد کے اندر فرشتوں کا ذکر اس لیے کیا تاکہ حضور کی عظمت اور حضور کا مقام و مرتبہ ظاہر ہو جائے۔ اور جب یہ غزوہ بدر کے اندر لڑائی ہوتی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسلمانوں کو عظیم فتح عطا فرمائی، اور اسی غزوہ بدر کے اندر حضرت حارثہ شہید ہو گئے۔ جب حضرت حارثہ غزوہ بدر کے اندر شہید ہو گئے، حضرت حارثہ کی والدہ حضور کی بارگاہ میں آئی، عرض کرنے لگی، یا رسول اللہ تحیت والثنا،
میرا بیٹا حضرت حارثہ غزوہ بدر کے اندر شہید ہو گیا۔ اب سمجھیے گا میری بات، حضرت حارثہ کی والدہ کا عقیدہ دیکھیے گا۔ بھائی یہ مدینے کے اندر ہے، حضور کے پاس موجود ہے، لیکن عقیدہ کیا ہے؟ عقیدہ یہی ہے، حضور اگرچہ مدینے میں ہے لیکن مدینے میں بیٹھ کر حضور جنت کو دیکھ رہے ہیں۔ حضرت حارثہ کی والدہ نے حضور سے پوچھا کیا؟ یا یہ تو سنا، میرا بیٹا حضرت حارثہ غزوہ بدر میں شہید ہو گیا، مجھے اتنا بتائیں میرا بیٹا جنت کے اندر ہے یا جنت کے اندر نہیں؟ اگر جنت کے اندر